میرا خیال ہے ایک ایک کر کے جو حکومتی اس میں ٹیکنیکل نکات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تو سنی اتحاد کونسل کی یہ نشستیں تھیں، وہ آپ کو کیسے مل سکتی ہیں؟ آپ تو نہ اس میں فریق تھے، اگر ملتی تو سنی اتحاد کونسل کو ملتی، تو جو ریلیف آپ کا بنتا بھی نہیں تھا عدالت نے آپ کو دے دیا۔ نہیں بنتا تھا تو دیا۔ جو اعتراض کیا گیا ہے اعظم تارڑ صاحب کی طرف سے وہ یہ ہے کہ یہ ریلیف مانگا نہیں گیا تھا۔ دیکھیں یہ بڑا ایک مستحکم اصول ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ آئین کا آرٹیکل 187 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے، یعنی کہ مکمل انصاف کرنا ہے۔ جب سپریم کورٹ کے سامنے واقعات آ جائیں، قانون آ جائے، آئین آ جائے، تو سپریم کورٹ اس لیے اپنے ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھتی، اپنے زبان اپنی بند نہیں کرتی کہ کسی نے یہ استدعا نہیں کی تھی۔ یہ سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے وہ فیصلہ کرے۔ دیکھیں اس میں اصل معاملہ تو پاکستان کے عوام کا ہے، اس میں اصل فریق تو پاکستان کے عوام ہیں۔ انہوں نے کس کو ووٹ دیا؟ یہ بار بار سپریم کورٹ نے سوال پوچھا۔ تحریک انصاف کو ووٹ دیا لیکن تحریک انصاف نے جا کے وہ نشستیں مانگی نہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں قانونی اسٹریٹجی میں سکم نہیں ہے اس میں؟ نہیں سکم ہے۔ دیکھیں جب تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا اور 3 دن میں انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی، تو ایک قانونی صورتحال تو بظاہر یہی تھی کہ اب سنی اتحاد کونسل سیٹیں مانگے۔ سپریم کورٹ نے اس بات کو دیکھا، انہوں نے اس بات کو سمجھا اور اس بات نتیجے پہ وہ پہنچے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کا، کامیاب امیدواروں کا سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا صرف اس لیے ہوا کہ 13 جنوری کا فیصلہ آیا اور پھر اس کی ایک تشریح ہے جو الیکشن کمیشن نے کی۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ایک بنیاد غلط تھی، اس لیے جو حقیقت ہے پاکستان کے عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے ہم اس پارٹی کو ہی مانیں گے، اور اگر ان لوگوں نے، ان امیدواروں نے اپنے نامینیشن پیپر میں لکھا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں تو ان کو ہم تحریک انصاف کا ہی جیتا ہوا امیدوار مانیں گے۔ تو یہ تمام جو ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی، جو ایک یہ آپ کہہ لیجئے غبار پیدا ہو گیا تھا 13 جنوری کے فیصلے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے فیصلوں کی وجہ سے، جن کے خلاف میں گیا بھی، میں نے خود بذات خود الیکشن کمیشن میں درخواست دی، میں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ بلہ چھن جانے کے باوجود ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، اور یہ بات میں نے سپریم کورٹ کو بتائی۔ دیکھیں سپریم کورٹ کے سامنے میں کنول شوذب کی طرف سے پیش ہوا جو پی ٹی آئی کی ویمنز ونگ کی صدر ہیں اور امیدوار تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، جو لسٹیں داخل کی گئی تھیں مخصوص نشستوں کی، اس میں ان کا نام شامل تھا۔ ساتھ ہی میں نے پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ایک درخواست دی تھی، تمام واقعات عدالت کے سامنے رکھ دیے تھے اور عدالت سے یہ استدعا کی تھی میں نے کہ جو آپ سمجھتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق صحیح فیصلہ ہے وہ کیجئے۔ میری آخری دن بحث یہ تھی کہ آپ نہ پلیڈنگز سے باؤنڈ ہیں، یعنی کہ کیا کسی نے مانگا، کیا استدعا کی، وہ آپ کا ہاتھ نہیں روکتی یہ بات۔ اسی طرح جو کسی وکیل کی بحث ہے وہ بھی آپ کا ہاتھ نہیں روکتی۔ آپ نے آئین اور قانون کا اطلاق کرانا ہے اور انہوں نے وہی کیا۔ انہوں نے پاکستان کے عوام کی جو آواز تھی، جو رائے تھی، جو ووٹ تھا، اس کو آج وقت دی۔ لیکن اس میں ایک اور ٹیکنیکل اعتراض ہے، اس کو بہت سارے لوگ اس ججمنٹ کو 63A Pro Max بھی کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب آئین میں 3 دن کی آپ کو گنجائش دی گئی، اس کو 15 دن تک ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ایک کچھ لوگوں نے اگر ایک پارٹی کے ساتھ افیلیشن دکھا دی سنی اتحاد کونسل، تو 7 مہینے بعد ان کو دوبارہ ریکنفیگر کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کا طریقہ نہیں؟ دیکھیں ہوا یہ تھا کہ آئین کے آرٹیکل 17 کو نظر انداز کیا گیا 13 جنوری کو۔ 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے، تاریخ میں اس پہ بہت آنے والے دنوں میں بات ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ فیصلہ بالکل کہیں بیٹھ جائے گا اور ہم اس کی بات نہیں کریں گے۔ وہ فیصلہ اپنی جگہ کھڑا ہے، اس فیصلے میں آئین کے آرٹیکل 17 کا اطلاق نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کی اپنی تعبیر کی اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی جس سے جمہوریت پر ایک حملہ ہوا۔ جو پاکستان کے عوام کی رائے تھی، اس رائے کو آپ نے ختم کر دیا اور آپ نے کہا نہیں یہ سب تو آزاد ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ آزاد ہے، انہوں نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا۔ عمران خان کی تصویر لگا کر ہم نے الیکشن لڑا، پی ٹی آئی لکھ کر ہم نے الیکشن لڑا اپنے بینر پہ، اپنے پوسٹرز پہ۔ تو یہ حقیقت جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے، اور جو غلطی پیدا ہوئی تھی، جو یہ غبار پیدا ہوا تھا 17 جنوری کے فیصلے اور اس کے بعد اس کے اطلاق کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے جو پے در پہ غلط فیصلے کیے، اس سب کو اب سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے کہا کہ سب کو ہم صاف کرتے ہیں، اس غبار کو ہم صاف کرتے ہیں اور جو اصل حقیقت ہے اس کو سامنے لاتے ہیں۔ لیکن یہ ون ٹائم پروویژن کریٹ کی گئی ہے نا، مطلب یہ دیکھیں ایسا آئندہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو 8 فروری کو الیکشن ہوا، خدا نہ کرے کہ ایسا الیکشن کبھی دوبارہ ہو۔ جس حالات میں یہ الیکشن ہوا، جن حالات میں
اور جو آئینی اور قانونی بحران اس سے پہلے پیدا کیا گیا کہ ایک حلقے میں 6 سمبلز پہ ہم الیکشن لڑ رہے تھے، قومی اسمبلی کا اور 5 صوبائی اسمبلی کے، اور یہ تمام ایسے حالات تھے جو کسی طرح بھی جمہوریت اور آئین کے مطابق نہیں تھے. لیکن قانونی طور پہ یہ ایک یونیک انٹرپریٹیشن ہے، ون ٹائم انٹرپریٹیشن. دیکھیں اس لیے ہے کہ 13 جنوری کا فیصلہ ایک یونیک فیصلہ ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے کام کیا وہ ایک یونیک اور یونیکلی غلط ایک معاملہ ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بڑا اصول کیا ہے آئین کا؟ بڑا اصول یہ ہے کہ عوام کی رائے کو فوقیت ملے، بڑا اصول یہ ہے کہ کسی پارٹی کو اس کے تناسب سے زیادہ مخصوص نشستیں نہ ملیں. یہ دو وہ بڑے اصول ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی پارٹی کو اس کے تناسب سے زیادہ نشستیں دے دیتی ہیں تو پارلیمان جو ہے وہ ان ریپرزینٹیو ہو جاتی ہے، وہ ایک جمہوری ادارہ نہیں رہتا.